الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واللہ علیم حکیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ راہ راست پر ہیں. راہ راست یعنی سیدھا راستہ، راہ راستہ، راست سیدھا، جو سیدھا منزل تک پہنچانے والا ہو. یہ لوگ راہ راست پر ہیں. یہ فرد راہ راست پر ہے، یہ آدمی راہ راست پر ہے، یہ فیملی سیدھے راستے پر ہے، یہ سوسائٹی سیدھے راستے پر ہے. اس کا معیار کیا ہے؟ کیسے ہم کہیں کہ یہ آدمی سیدھے راستے پر ہے، یہ سوسائٹی سیدھے راستے پر ہے، یہ فیملی سیدھے راستے پر ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں ایک سوسائٹی کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس سے پہلے اس روئے زمین پر ایک سوسائٹی ایسی آئی، روئے زمین پر ایک سوسائٹی کا وجود ہوا ہے جو ایسی خوبیوں کی حامل تھی جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ سیدھے راستے پر ہے. تو وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ یہ سیدھے راستے پر ہیں. آخر وہ کیا خوبی ہے، وہ کیا باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ سوسائٹی سیدھے راستے پر ہے؟ معیار کیا ہے؟ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ راہ راست پر ہے، اس کی خوبی کیا ہے کہ انہیں ایمان کی محبت ہے. ان کے دلوں میں ایمان کی محبت بسی ہوئی ہے. ان کے دلوں میں ایمان اور ایمانی زندگی کی محبت ہے.
اور محبت رچی بسی ہوئی ہے، رچ بس گئی ہے۔ ایمان کی محبت ایسی ہے کہ رچ بس گئی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اور جب ایمان کی محبت رچ بس جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا مل ایمان، انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا، فرمایا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی، اللہ پر یقین رکھو، اللہ کے بارے میں یقین کرو، سچا یقین رکھو، اس کے فرشتوں کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں، اس کے رسولوں کے بارے میں۔ پھر فرمایا مل احسان، حسن ایمان کیا ہے؟ ایمان کا بہترین درجہ کیا ہے؟ ایمان اچھا کیسے ہو جائے؟ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، کہ میں اللہ کا سب سے زیادہ فرما بردار بن جاؤں۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار اور فرما بردار بندے بن جاؤ گے۔ تو وہ جو انسانی شکل میں فرشتہ آیا تھا، اس نے ایمان کا اعلیٰ معیار پوچھا کہ ایمان اچھا کیسے ہوگا؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی ایسی عبادت کرو، اور مومن تو اللہ کا 24 گھنٹے فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کا 24 گھنٹے عبادت گزار ہوتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، نیکی کرنی ہوتی ہے، تو ہر وقت وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو تم اللہ کی ایسی عبادت کرو، یعنی زندگی ایسی گزارو کہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تربیت کی تھی، آپ کی صحبت، آپ کی تربیت اور آسمانی تعلیمات کے نتیجے میں یہ معاشرہ وجود میں آیا تھا کہ اسے ایمان سے محبت ہو گئی تھی، اور محبت ہی نہیں، ایمان دل میں رچ بس گیا تھا، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلا؟ لازمی نتیجہ یہ نکلا وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ جب ایمان، ایمانی زندگی، نیکی کی زندگی کی محبت دلوں میں رچ بس جائے گی تو لازمی طور پر کفر سے، شرک سے، کفریہ عقائد سے، کفریہ رسوم و رواج سے، کفریہ شاعر سے، کفریہ اقدار سے، کفریہ تہذیب سے، کفریہ کلچر سے نفرت ہو جائے گی۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، جب دلوں میں ایمان کی محبت رچ بس جاتی ہے تو پھر کفر اور شرک اور گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ لازمی نتیجہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ جس کے دل میں ایمان رچے بسے گا اس کے دل میں کفر سے نفرت پیدا ہو جائے گی، بیزاری پیدا ہو جائے گی، اور ایسی بیزاری پیدا ہوگی کہ گھن آنے لگے گی۔ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، کسی گندگی سے بولتے ہیں کہ گھن آ رہی ہے، تو کفر کی زندگی سے، کفر کے ماحول سے، کفر کی نظریات سے، کفر کے اعمال سے، کفر کے شاعر سے گھن آنے لگتی ہے۔ اور صحابہ کا معاشرہ ایسا ہی تھا، اور نبی علیہ السلام نے ایسی ہی تربیت کی تھی۔ فرمایا اگر ایمان کا مزہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو 3 خوبی اپنے اندر پیدا کر لو۔ کیا؟ اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا ساری دنیا سے زیادہ تمہیں محبوب ہو جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول
ان کے ماں سوا ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں، پیارے ہو جائیں، اگر یہ پہلی چیز پیدا ہو جائے تو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا مزہ آئے گا۔ اور دوسری چیز، کسی سے بھی محبت کرو، کسی سے بھی محبت کرو، اپنی مفاد نہ ہو، اپنا کوئی غرض نہ ہو، کسی سے بھی تعلق ہو جائے۔ انسانی زندگی میں آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، کیسے بھی تعلقات ہو جائیں، کسی بھی تعلق سے اگر کسی سے ملنا جلنا ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنا مفاد، اپنا غرض وابستہ نہ ہو، تو پھر ایمان کا مزہ حاصل ہوگا۔ دو خوبی۔ تیسرا، کفر میں پلٹ جانے کو ایسا ناگوار سمجھو، ایسا ناگوار سمجھو جیسے آگ میں جانے کو ناگوار سمجھتے ہو۔ اگر یہ تین خوبی حاصل ہو گئی تو پھر ایمان کا مزہ آئے گا۔ صحابہ کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت تو رچی بسی تھی، کفر سے گھن آتی تھی، ظلم اور نافرمانی سے گھن آتی تھی، جلوت میں، خلوت میں، جبکہ کوئی نہیں دیکھتا، خلوت میں، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ کے حق میں ناانصافی، بندوں کے حق میں ناانصافی سے انہیں گھن آتی تھی۔ کسی بھی قوم کا فیوچر تین چیزیں ہوتی ہیں، ان کی تعلیم گاہیں، اسکول، مدرسے، تعلیم گاہیں۔ نمبر دو، کسی بھی قوم کا فیوچر اس کا میڈیا ہوتا ہے۔ نمبر تین، کسی قوم کا فیوچر اس کے نوجوان بچے اور بچیاں ہوتے ہیں۔ آپ جا کر اپنی دانشگاہوں اور تعلیم گاہوں اور اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیوں کا مشاہدہ کر لو کہ کیا وہ آپ کا فیوچر بنا رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے بچوں اور بچیوں میں ایمان کی محبت اور کفر سے بیزاری اور نفرت پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں کا نصاب ایسا ہے کہ وہ ایمان کی محبت پیدا کرے؟ کیا ایسے ٹیچرز ہیں کہ ایمان کا تذکرہ کرتے ہوں؟ کیا نصاب ہمارا ایسا ہے اسکول اور کالجز کا کہ نفرت پیدا کی جاتی ہو کفر سے، کفریہ نظریات سے، کفریہ شاعر سے؟ اور میڈیا کا حال تو ہم سب کو خوب معلوم ہے۔ کیا ایمان کی محبت کا پرچار ہو رہا ہے؟ کیا کفر سے نفرت اور بیزاری پھیلائی جا رہی ہے یا اس کے خلاف ہو رہا ہے؟ آپ سب کو بخوبی معلوم ہے۔ تو ہمارا فیوچر کیسا ہونے والا ہے آپ خود ہی سمجھ لو۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے یہی دعا، یہی الفاظ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، انہی الفاظ کو نبی اکرم علیہ السلام نے دعا میں شامل کر لیا تھا۔ اور دنیا کا سب سے بڑا نبی، سب سے بڑا سمجھدار انسان جو دعا کرے وہ کوئی چھوٹی دعا نہیں ہوگی، وہ کوئی دعا میں مانگنے والی چیز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہم حبب الینا الایمان، وہی دعا مانگ رہے ہیں جو الفاظ آیت میں ہیں اسی کو دعا میں شامل کر کے فرما رہے ہیں اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ہمیں ایمان کی محبت عطا فرما دے، ہمارے دل میں ایمان، ایمانی زندگی اور نیکی کی زندگی کی محبت ڈال دے، اور صرف محبت ہی نہ ہو بلکہ محبت رچی بسی ہو، رگ رگ میں محبت سمائی ہو ایمان کی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ایمان کی محبت دل میں رچی بسی ہو بلکہ کفر سے گھن پیدا کر دے، ایسی گھن جیسے گندگی سے گھن آتی ہے۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تو اسی کو دعا میں شامل کر لیا۔ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اے اللہ ہمارے دل میں ایمان کو رچا بسا دے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ہمارے دل میں کفر اور فسق اور نافرمانی سے نفرت اور گھن پیدا کر دے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اور اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اور امت کا سب سے بڑا نبی
دنیا کا سب سے بڑا نبی، سب سے بڑا سمجھدار انسان کوئی دعا کرے تو وہ چھوٹی دعا ہوگی، کوئی بڑی چیز ہوگی، بڑا سرمایہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا ہے، اور یہ ہمارے لیے مانگا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ بڑی چیز ہے، اسے اپنی دعاؤں میں شامل کرو، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی یہ دعا یاد کراؤ، اور اس پر اپنے سوسائٹی اور معاشرے کو لاؤ، ہمت کرو، کوشش کرو، اللہ سے مدد لو، اور اپنی سوسائٹی کو، معاشرے کو، اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کو اس خوبی پر لاؤ۔ یہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ اللہ کرے کہ میرے دل میں بھی ایمان کی محبت بیٹھے، اللہ کرے کہ یہ خوبی میرے دل میں بھی آئے، اللہ کرے کہ اس سوسائٹی میں بھی آئے، میری سوسائٹی میں بھی آئے، اللہ کرے آپ میں بھی آئے یہ خوبی، اللہ کرے پوری امت مسلمہ میں یہ خوبی پیدا ہو جائے۔ ورنہ تو حال اچھی طرح معلوم ہے میڈیا کا، تعلیم گاہوں کا، اسکول اور کالجز کا، اور ہمارے پاس اب بچا ہی کیا۔ اسکول اور کالجز کا حال بہت بدتر ہے۔ اسلام سے محبت نہیں، ان کا سیلیبس اور نصاب ایسا نہیں کہ اسلام اور ایمان کی باتیں ہوتی ہوں۔ میڈیا کیا کر رہا ہے آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ بچے ہم اور ہمارے گھر کے بچے اور بچیاں، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، ان کو اس خوبی پر لاؤ، ان اخلاق پر اور ان باتوں پر لاؤ۔ کیا؟ حبب الیکم الایمان، ایمان کی محبت اور کفر سے نفرت اور بیزاری، ورنہ فیوچر کیسا ہوگا وہ ہم اور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ہمارا فیوچر ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو اس خوبی پر لائیں گے، ایمان کی محبت سکھائیں گے، دل میں رچائے بسائیں گے، تذکرہ کریں گے، اور کفر سے نفرت پیدا کریں گے، اور کفر سے نفرت کا تذکرہ کریں گے، کفریہ شعائر سے، کفریہ نظریات سے اور ظلم اور نافرمانی سے نفرت پیدا کریں گے، تب جا کے ہماری سوسائٹی سیدھے راستے پر آئے گی۔ تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدھے راستے پر تو کھڑے ہو گئے، اب منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ہمارا کوئی بھی فرد، ہم اور آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی، ہماری سوسائٹی، ہماری فیملی اگر اس خوبی پر آ گئی تو اللہ کا شکر، اطمینان اور سکون کی بات ہے کہ سیدھے راستے پہ کھڑے ہو گئے، اب منزل تک پہنچ جائیں گے، منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ دعا یاد کر لو، بہت بہترین دعا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں یہ مانگا کرتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ یہ خود بھی یاد کرو، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی یاد کراؤ، اور جب یہ ہو جائے گا، دعائیں شامل ہو جائیں گی اپنی دعاؤں میں، پھر اس کی کوششیں ہوں گی، ایمان کی محبت اپنے دل میں پیدا ہوگی، بچوں اور بچیوں کے دل میں آپ پیدا کریں گے تو کفر سے نفرت اور بیزاری پیدا ہوگی، گھن آئے گی۔ میں ایسی فیملی کو جانتا ہوں، آج بھی ایسی فیملی موجود ہے جن کے گھروں میں ایمان اور ایمانی زندگی اور نیکی کی زندگی سے محبت ہے، باقاعدہ 24 گھنٹے ان کے ایسے گزرتے ہیں کہ مومنانہ اعمال، کردار، سیرت، اخلاق، تہذیب اور نیکی کی زندگی، نیکی کے اعمال، نیکی کے کردار گھروں میں موجود ہیں۔ بچے، بچیاں، جوان، بوڑھے سب پابند ہیں۔ اس کے برخلاف کفر سے، شرک سے اور گناہوں سے گھر میں مجال ہے کہ کوئی شخص فجر کی نماز چھوڑ دے۔ ماں ایسی غصاتی ہے، ایسے بچوں پر ایسی سزا عائد کرتی ہے کہ آئندہ ایسی حرکت کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ ایسی بھی فیملی آج موجود ہے۔
مجال ہے کہ گھر کا بچہ گالی دے دے، مجال ہے کہ گھر کا کوئی بچہ کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرے، ایسی بھی فیملی آج موجود ہے، ایسی تربیت کرنے والے بھی آج موجود ہیں۔ ہم اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، ایسی سوسائٹی اور ایسا معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری سے، بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت ذمہ دار، گھر کے ذمہ دار کے، ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ان اخلاق پر اور ان خوبیوں پر لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، پھر ہماری زندگی پرسکون گزرے گی۔ بشارت ہے اللہ کا یہ وعدہ ہے، خوشخبری ہے کہ دنیا کی زندگی بھی پرسکون، خوشگوار، بلکہ جنت بنا دی جائے گی۔ علماء نے فرمایا ہے کہ 3 جنت ہیں، ایک جنت تو آپ جانتے ہی ہیں آخرت میں، اور دوسری جنت برزخ، قبر کو بھی جنت بنا دیا جاتا ہے، اور جو ایمان کی محبت دلوں میں رچاتے بساتے ہیں، کفر سے نفرت پیدا کر لیتے ہیں، گھن پیدا کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی دنیا کو بھی جنت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی ایمان اور ایمانی زندگی گزارے گا، نیکی کی زندگی گزارے گا، ہم ان کی زندگی کو مزیدار بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو پھر اگر ہماری سوسائٹی ایسی بن جائے، ایمان کی محبت ہو، رچی بسی ہو دل میں، اور کفر سے نفرت ہو، گھن ہو، ہمارے بچوں میں، نوجوان بچے اور بچیوں میں کفریہ نظریات سے گھن ہو، شاعر سے گھن ہو، کفریہ شاعر سے گھن ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ زندگیوں میں سکون آئے گا، سوسائٹی میں سکون آئے گا، معاشرے میں محبتیں پروان چڑھیں گی، اور پرسکون زندگی گزرے گی، اور زندگی جنت بن جائے گی، یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی